محمد صلی اللہ رسول الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کی جو سحر انگیز شخصیت تھی نا، تھوڑی دیر کے لیے سر کے ساتھ میں بیٹھا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس طرح کے لوگ جینون جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ بھی کی جائے اور جو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ مطلب اب اس لیے نہیں میں کر رہا کہ جی میرے لیے انہوں نے کچھ کمپلیمنٹس کہے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ میرے دل کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں جس مشن پہ نکلا ہوا ہوں، مشن وہ یہ ہے کہ میں کاش آپ جیسے بچوں کے دلوں میں قرآن پاک کی سمجھ کر پڑھنے کی محبت، مطلب ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں عام طور پہ، قرآن شریف پڑھتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ فوتگی ہو گئی ہے یا کچھ، یا ویسے روٹین میں پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میسج ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا میسج ہے۔ دیکھیں میرے کسی دوست کا کوئی میسج آ جائے نا یہاں، تو میں بعض اوقات گاڑی بھی روک کے تو اس کو پڑھتا ہوں کہ یار پتہ نہیں کیا میسج آیا ہے، حالانکہ وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے زندگی سے بڑھ کے، تھوڑا ہی نا، لیکن ایک ایسا میسج جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اس وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات پر وہ نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے، اور میسج تھا اللہ کا۔ لے کر آنے والے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کس پر نازل ہوا؟ جو اس کائنات کے سب سے بڑی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کر کے فرمایا کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ میسج میرا پہنچانا ہے۔ انہوں نے پہنچا دیا اپنے صحابہ کو، صحابہ سے آگے وہ ہم تک پہنچ آیا، لیکن ہم اس کو کس طرح لے رہے ہیں؟ ہم لے نہیں رہے اس طرح سے۔ جب نہیں لیں گے تو کامیابی ہم ایکسپیکٹ کریں، یہ نہیں ہوا، پھر یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کامیابی کا وعدہ اسی چیز میں کیا تھا نا، تو ہم نے پھر اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو ایک تبرک بنا لیا، ہم نے اسے رسم بنا لیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک سورۃ الماعون ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا تھا، اس کو سنتے ہیں، پھر میں کچھ کوسچنز آپ سے کروں گا، اور کمیونیکیشن سکلز آپ کے اندر میں دیکھوں گا کہ کتنی ہے، اور جو بہترین بچہ جواب دے گا اکٹھے کریں گے، پھر ہم کنکلوڈ کریں گے، تو اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا کہ ہم ان کو کپس بھی دیں گے موقع پہ، کیونکہ ہم بعض اوقات تقریریں یاد کر لیتے ہیں، لیکن موقع پہ بات سننا، سن کے اس کے فوراً بعد جواب دینا، وہ کیسا رہے گا، یہ ذرا دیکھتے ہیں۔ سورۃ الماعون۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں ہم نے سورۃ الماعون سنی ہے ترجمے کے ساتھ۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ سب سے پہلا سوال اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جن کا ہاتھ کھڑا ہے سب سے پہلے ان سے آنسر لیں۔ اللہ نے پوچھا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ شاباش، ویری گڈ، کلیپ فار ہم۔ ایگل، شاہین جسے کہتے ہیں، اس کو ذرا دیکھیں، اس کی کچھ کوالٹیز ہیں، وہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو جسے کہتے ہیں اقبال کا شاہین، تو ہم گرو کر جائیں گے، ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ پراپرٹیز، وہ کوالٹیز ساری کی ساری ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں گی، کون سی کوالٹیز ہیں، وہ ذرا سنیں۔ ہر اس شخص سے فاصلہ رکھنا ہوگا جو آپ کو نیچے کھینچتا ہے۔ ہماری لائف کے اندر نیگیٹو لوگ آتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ پوری طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیچے جی شاباش، ہم ٹارگٹ کو چھوڑ دیں اور ہمیں کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ فوکس کیا ہوتا ہے؟ چلے فوکس بتا دیں مجھے، کیا مطلب ہے فوکس کا؟ فوکس ہوتا ہے جب آپ ایک ہی کام کریں، جو مرضی ہو جائے آپ اس کام کو کر کے جائیں۔ اور جی فوکس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارا مقصد ہے، اس کے اوپر ہم نے فوکس، یعنی اپنا دماغ بنانا کہ میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے، اسے فوکس، توجہ کرنا۔ توجہ۔ بہت شکریہ جناب راشد محمود بورگا صاحب، آپ نے عزت بخشی، آپ تشریف لائے، ہمارے بچوں سے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی بنیادی بات ہی اسی چیز سے شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ انسان اگر آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، یعنی ہماری یہ زندگی عارضی زندگی ہے، انسان اگر اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اس نے یہاں سے رخصت ہونا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر وہ اس کو مانتا ہے تو اس میں کچھ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ ساتھا اور پیارے دوستوں، آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کی، بیٹھے بات چیت کی، اور کافی سارے ایسے لیسن سیکھے جو کہ ویسے بات چیت میں سیکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا لیسن تھا جس کے اندر ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، سیکھنا، بہت ساری چیزیں پتہ چلی۔
ہم نے کافی سارے ایسے لوگوں کی کہانیاں سنی جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی. جیسے ایک شخص کے بارے میں ہم نے کہانی سنی, اس نے اپنی اسپیشل انسان ہونے کے باوجود اس نے کتاب لکھی اور کامیابی کے پیچھے دوڑنے بتایا. اور تو اور ایک اور جو سب سے بڑا لیسن تھا اس کے اندر وہ یہ تھا کہ اگر انسان اکٹھے رہیں, متحد رہیں, تو وہ بہت آگے نکل سکتے ہیں. جانور جو کہ انسان نہیں, وہ سوچ نہیں سکتے, جو بات نہیں کر سکتے, بے زبان ہے, وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ سیکھنا چاہیے, ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. ہم لوگ اپنا فرض ادا کرتے ہیں نماز پڑھ کے, پر اگر ہم اسے سمجھیں کہ ہم لوگ کیا بات کریں اللہ تعالیٰ سے, تو ہمارے لیے اور بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد بلال حسن ہے اور میں کلاس 9 میں سندر اسٹیم اسکول کے اندر پڑھتا ہوں. آج ہم نے بیسیکلی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر ایک لیسن لیا. اس کے اندر ہمیں کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. ان میں سے کچھ ہیں جس میں سب سے پہلے ہم نے سورۃ الماعون کا ترجمہ پڑھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے جو لوگوں کو خوشیاں دے سکتے ہیں, اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمیں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے, جس طرح عقاب ہے اس کے ہم نے 7 خوبیاں پڑھی. مطلب زندگی اپنی بڑی فخر میں گزارتا ہے, اونچائیوں میں رہتا ہے, کبھی وہ نیچے نہیں دیکھتا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کبھی ہمیں اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. اوور کانفیڈنس سے ہم جیتی ہوئی چیز بھی ہار سکتے ہیں. آخر میں اقبال کا ایک شعر کہنا چاہوں گا, نہیں تیرا نشیمن کثر سلطانیت کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. میرے ساتھ اس وقت سندر اسٹیم اسکول کے 2 بچے ہونہار بچے جو سیشن بھی اٹینڈ کیے ہیں وہ ساتھ موجود ہیں. اس وقت گیم کر کے واپس جا رہے تھے تو ہم نے انہیں کہا کہ تھوڑی دیر اپنے کمنٹس دے کر جائیں. تو سبقت اللہ ہیں فرام اسلام آباد اور احسن مختار فرام سرگودا. تو کلاس کون سی ہے بیٹا آپ کی؟ 7. جی, وٹ ڈو یو سے بیٹے, آج آپ کی کیا لرننگ ہوئی, کیسا لگا آپ کو؟ آج کی ایسا سیشن پہلے کبھی ہوا ہے اس طرح کا؟ اس طرح کا سیشن میں نے زندگی میں کبھی اٹینڈ نہیں کیا. آج کے سیشن میں کافی مزہ آیا. ہم نے ایک اسپرٹ لے کے, جیسے ہمیں ایک گول, جیسے آپ نے کہا گول ہمیں کرنا چاہیے, تو ہمارا گول تھا وہ ٹرافی. اس کے لیے ہم نے ایک نوٹس بنائے, ایک رائٹنگ کی, لیکن مجھے ٹرافی نہیں ملی. لیکن لرننگ تو بہت ہوئی. لرننگ اسی کے لیے وغیرہ میری امپروومنٹ بہت ہوئی, مجھے جنرل نالج میری انکریز ہوئی, اور اس وجہ سے مجھے پتہ چلا دنیا کے الگ چیزوں کا. کوئی جذبہ بھی بنا آگے بڑھنے کا. اسی لیے میرا ٹرافی گول تھا, وہ نہیں ملی, لیکن جو جواب میرے دیا اس میں میری 2nd 3rd پوزیشن میں تھی. ویری گڈ, ایکسلنٹ, یو ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب. جی احسن مختار, کیا کہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. میرا یہ کہنا ہے کہ آج ہماری جو کلاس ہوئی ہے اس میں ہمارا سیلف کانفیڈنس امپروو ہوا ہے. یعنی آپ نے ہمیں کچھ ایسی اسکلز بتائی ہیں جس سے ہم اپنے سیلف کانفیڈنس امپروو کر سکتے ہیں. اس کے بعد کمیونیکیشن اسکلز امپروو کر سکتے ہیں. آپ نے ہمیں سکھایا کہ اگر ہمارا کوئی گول ہے تو اس کے اوپر فوکس کیسے کرنا, اس سے یعنی کہ اگر کوئی ڈسٹریکشن آ رہی ہیں ان کے اوپر, مطلب اپنے گول کے اوپر سے ہٹنا نہیں, اپنے گول کے اوپر صحیح پکا فوکس رکھنا چاہیے. کیا بات ہے. چھوٹے سے بچوں کا آپ لیول چیک کریں, اور انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ پاکستان جو ہے نا ایک دن ترقی کرے گا انہی بچوں کے دم سے, انہی بچوں کی مدد سے. یہ دنیا بھر میں آگے جا کے پاکستان کو اچھے سے ریپرزینٹ کریں گے آپ. ٹھیک ہے بیٹے, محنت اور ایمانداری سے پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے. ٹھیک ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے آنیسٹی کے ساتھ, پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا کریں گے. ٹھیک ہے, 2 نمبری نہیں کرنی, چیٹنگ نہیں کرنی, چوری نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو ویری مچ ونس اگین اینڈ وش یو دا بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. السلام علیکم. جی میں ابھی سندر اسٹیم اسکول میں ہی ہوں, لیکن علی گڑھ کالج کے بعد ہمیں ٹائم نہیں ملا وہاں سیشن کرنے کا. دونوں سیشنز آج ماشاءاللہ ہوئے, اور وحید ظفر جو ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں, پچھلے 10 سال پہلے ان سے میرا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن ڈیولپ ہوا الحمدللہ. بلا شبہ یہ میرے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جن پہ مجھے آج تک فخر ہے اور فخر رہے گا انشاءاللہ آگے. یہ علی گڑھ کالج میں سرو کر رہے ہیں ایز اے میتھمیٹکس ٹیچر, بلکہ ان کو آتے ہی 2-3 سال کے اندر, 9 سال سے گزشتہ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں, لیکن آتے ہی 2-3 سالوں کے اندر بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ بھی انہوں نے لیا, اور مجھے بڑی خوشی ہے. آج میرے 2 سیشنز کا سورس بنے, بہت سارے اچھے ٹیلنٹڈ بچوں سے میں ملا یہاں اسٹیم اسکول میں. دونوں سیشنز کے بارے میں آپ کنکلوڈ کریں, آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار بینگ سورس, فار وزٹنگ می ان دیز 2 پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹس, جو کہ میں پہلے سنتا تھا. ایک کالج ہے یہ بھی سنتا تھا, لیکن میں اس سسٹم کو پہلے نہیں دیکھا, لیکن مجھے بڑا امپریسو لگا. جی وحید صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر آپ کا شکریہ, کیونکہ سر اس معاشرے میں ایکسپلوریشن کی کمی ہے. تو سر آپ جیسے اساتذہ
اگر اس معاشرے کا حصہ بنیں گے اور ہر ادارے میں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہر اسکول ہر ادارہ سندر سٹیم اسکول ہوگا سر. میرا انٹریکشن آپ سے 10 سال پہلے ہوا تھا سر, تو تقریباً 4 سال میں آپ کے ساتھ پڑھا ہوں, تو کافی سارا الحمدللہ آپ سے سیکھا ہے. تو 10 سال کے بعد یوں کہہ لیں کہ میں اپنے 10 سال کو دوبارہ ریوائز کیا. صحیح ہے. تو 2 چیزیں ہم نے سیکھی تھی آج وہ دوبارہ ساری ریوائز ہو گئی ہیں سر الحمدللہ. تو سر آئی تھنک سو کہ اس طرح کے جو سیشنز ہیں وہ ہر ادارے میں ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی دا پارٹ آف ایچ اسکول. اور اس کو میرے خیال میں تو گورنمنٹ لیول پہ بھی اس چیز کو ریکگنیشن دینی چاہیے کہ یہ اس وقت کی بہت ضرورت. تربیت کی کمی ہے, نمبروں کی دوڑ کے پیچھے ہم نے لگایا ہوا ہے. ہمیں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو کیوں خیال آیا کہ سیشن ہونا چاہیے؟ کیسے خیال آیا, کب خیال آیا, کوئی خواب آیا تھا؟ سر دیکھیے ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو اس نے سیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی آگے سکھائے. جو چیز ہم نے سیکھی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹلی نہیں, میں ڈائریکٹ وہ چیز اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا. کو پہلی دفعہ جو سر نے ابھی اس دفعہ جو ٹیکنیک یوز کی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. تو جب پہلا سیشن شروع ہوا تو میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ کہتے کہ یار آپ نے ابھی تلاوت نہیں شروع کرائی, آپ نے پہلے ہی گیسٹ کو بلا لیا, تو وغیرہ وغیرہ. جب وہ سیشن شروع ہوا تو آہستہ آہستہ جو میرے ساتھ میرے کولیگز بیٹھے تھے, ہائی کمانڈ لوگ بیٹھے تھے, ان کا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. تو پھر ایک خاتون نے مجھے کہا کہ کیا یار اس کی ویڈیو نہیں مل سکتی؟ میں نے کہا آپ صبر کریں. اچھا, پورے سیشن کی ویڈیو آپ صبر کریں, انشاءاللہ میں آپ کو یہ ویڈیو پرووائڈ کروں گا. تو بہت مزہ آیا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر, نائس ٹو سی یو اینڈ کیپ اٹ اپ. یہ لرننگ کا سلسلہ سیکھنے سکھانے کا جاری رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ میں اب علی رضا جو کیمرے کے پیچھے ہیں, میں چاہوں گا کہ اگلی بات وہی کریں. اس کو یہیں پہ ہم کلوز کرتے ہیں, اور وحید صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ کیمرے کے پیچھے جائیں اور جو بندہ کیمرے کے پیچھے ہے وہ سامنے آ جائے. ٹھیک جی, السلام علیکم. میرے ساتھ علی رضا ہیں جو کیمرے کے پیچھے تھے. آج سارا دن بہت ہی اچھا لگا, ان کو بھی لگا ہوگا. جو آج ہمارے 2 سیشنز ہوئے, ایک علی گڑھ کالج میں, ایک اسٹیم اسکول میں. سو دے ور دا ویری بیسٹ. اور اس کی پروفیشنل گروتھ کے لیے میں لایا تھا کہ بیٹا آپ نے اس ایونٹ کو کور کرنا ہے. آج دونوں سیشنز کو کلیکٹیولی آپ نے کیا گین کیا, کیا لرننگ ہے, آپ کی کیا فیلنگ ہے, پروفیشنلی آپ نے کس طرح گرو کیا, اور مزید آپ کو کیا مطلب ہے آپ کی فیلنگ ہے, بتائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام علی رضا ہے اور مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں سر کے ساتھ آج ادھر آیا. اور ہم نے پہلے علی گڑھ کالج کا ایونٹ کور کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا کہ بچوں میں ایک تو اسپارک بہت تھا, دوسرا جو جس طرح سر اس ایونٹ کو کروا رہے تھے تو بچوں کی انرجی, پھر بچوں کا اٹینشن سر کی طرف آنا, تو وہ چیزیں بہت امیزنگ لگی. اور اتنی بڑی گیدرنگ, اور پھر اس کو مطلب کہ ٹرائی پوڈ سے ویڈیو اور اوور آل پھر کور کرنا, تو وہ چیزیں ایک میرے 2 بندوں کا کام ایک بندے نے کیا, 2 بندوں کا کام ایک بندے نے کیا. تو یہی تو کام ہے, یہی تو اسی کو کہتے ہیں اسمارٹ جاب. اسمارٹ جاب جی. تو یہ چیز میرے لیے نیو تھی اور بہت مزہ آیا کام کرتے ہوئے, اور کافی چیزیں ساتھ نئی سیکھنے کو ملی. اور اس کے ساتھ ہی سندر اسٹیمپ اسکول, اگر ہم اس ادارے کی بات کریں تو یہاں آنے کے بعد تو میری انرجی ہی چینج ہوگی. جب میں نے یہاں کے بچوں کا اسپارک دیکھا, ویڈیو بنا رہا تھا اور سر کہہ رہے تھے کہ اس کویسچن کا آنسر, تو ایسے ہینڈ ریز ہو رہے تھے سب کے, موسٹلی مطلب کہ بچوں کا ٹیلنٹ دیکھنے کے لائق تھا, بہت کمال. اس کے بعد اسکول کے بارے میں جو باتیں پتہ چلی, اس کے بعد انرجی اور بوسٹ ہوگی کہ ہم تو مطلب جس جگہ پہ ہیں اور یہ بچے ہیں ماشاءاللہ, ہمیں محنت کرنی چاہیے. اور جو بچے موقع نہیں مل رہا وہ محنت کریں اور وہ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایک ایسا ادارہ واقعی اس پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے, دیٹ واز امیزنگ. مجھے بہت اچھا لگا یہاں. اور سر کا ایک خواب ہے کہ مطلب اس طرح کا ادارہ بنایا جائے. مطلب ہم نے اس لیول پہ نہیں, لیکن ایک سر کا جو خواب ہے, سر نے ہاسٹل بنایا, مطلب یہ تو ایک ادارہ ہے نا, ہاسٹل بنایا, اس میں بچے رکھے ہیں, ان پہ نگرانی ہے جیسے ادھر پراپر ہو رہی ہے. تو وہ چیز سر نے بھی جاری کی ہوئی ہے, لیکن اپنے سورسز کے مطابق ہر کوئی کرے نا جی. بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے, چھوٹے لیول پہ کرنا چاہیے. اسٹارٹ تو کریں نا, بالکل ایک سٹیپ تو بڑھائیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے سر کہتے رہتے ہیں کہ آپ کی مدد کرنے والی ہے. تو آج مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے مجھے اتنا بڑا موقع دیا. چلیں جی, وش یو دا ویری بیسٹ آف لک. اس لیسن کو ساری زندگی اپنے ساتھ لے کے چلیں کہ ہم نے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, السلام علیکم.